مالک ہے جس کے پاس جا ہے، اس کے اوپر کسی کا پریشر نہیں بنتا، کوئی اس کے اوپر پریشر نہیں بنا سکتا، اس کی بیوی ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی پریشر بنا سکے. جی انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی بیوی ہے ہی نہیں، کون پریشر بنائے گا اس کے اوپر. اچھا تو اب دیکھو ملکیت ہے، مالک ہے، وہ مالک کے ساتھ ساتھ دبدبہ ہے، کوئی اس کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتا. لیکن ایک اور چیز کی ضرورت ہے، کیا؟ علم ہونا چاہیے. اس لیے کہ آدمی کے پاس ملکیت ہو، اس کی پوری حکومت ہو اور حکومت کے ساتھ دبدبہ بھی ہو، لیکن اگر علم نہ ہو کہ فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، جی فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، کس اسٹیٹ کے اندر کیا چل رہا ہے، ما یدور فی مملکتہ، اس کی مملکت کے اندر کیا چل رہا ہے، علم ہونا چاہیے ایک بادشاہ کو. جی جو چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، ایک کمپنی کا مالک ہو، گھر میں بیٹھا رہے خالی، اس کو معلوم نہ ہو، علم نہ ہو کہ کیا چل رہا ہے اس کی کمپنی کے اندر، کمپنی ڈوب جائے گی. جی تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ما یدور فی مملکتہ، کہ اس کی مملکت کے اندر کیا چل رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے میں اس پوری کائنات کا مالک ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کہاں کیا چل رہا ہے. کون لوگ ہیں جو مجھے چھوڑ کر دوسروں کو سجدہ کرتے؟ مجھے معلوم ہے کون ہے جو میری ملکیت میں ہیں، میری کھاتے ہیں اور گاتے کسی اور کا ہیں. جی ہم کو معلوم ہے کہاں کیا چل رہا ہے، ہماری پوری نگاہ ان کے اوپر ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ علم ہے. تو ملکیت کے لیے ضروری ہے جا ہو، کوئی دبدبہ اس کے اوپر نہ ڈال سکے، اتنا اس کے پاس دبدبہ. اور تیسرے دبدبے کے ساتھ ساتھ علم ہونا چاہیے. اچھا علم کتنا ہونا چاہیے؟ علم کامل ہونا چاہیے، علم تام مکمل علم ہونا چاہیے. جی علم ناقص نہیں چلتا ہو. اگر اس کے پاس ناقص علم ہے تو پھر کہیں بھی فساد ہو سکتا ہے. علم کامل ہونا چاہیے. اللہ فرما رہا ہے میرے پاس علم کامل ہے، فرما رہا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ حاضر کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے. کیا ہوا اس کا بھی علم ہمیں ہے، کیا ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہمیں ہے، اور کیا ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہمیں ہے. ہم ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، تینوں زمانوں کے اوپر ہماری نگاہ ہے. اللہ اس کو کہتے ہیں علم کامل. اچھا اب سوال پیدا ہوا کہ انسانوں کے پاس بھی تو علم ہے. اللہ فرما رہا ہے دو چیزیں ہیں، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ایک تو جو کچھ علم ملا ہے لوگوں کو وہ اللہ کی مشیت سے ملا ہے. جی ایک ہماری دین ہے وہ جو ملا ہے، اللہ کی مشیت، بما شاء، اللہ کی مشیت. اور دوسرے جو علم ملا ہے تھوڑا ملا ہے. جی ولا یحیطون بشیء من علمہ الا کے بعد نکرہ لایا گیا، اور نکرہ تحت النفی تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. علم تھوڑا ہے. ابھی دیکھو ایک ڈاکٹر کو دیکھو، کہہ رہے ہیں کون ہے یہ؟ بولے آئی اسپیشلسٹ ہے. اچھا ذرا دیکھیے میری آنکھ میں کیا ہے، دیکھا چیک کیا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. پھر وہ بڑے ڈاکٹر کو ریفر کرتا ہے. پھر جب بڑا ڈاکٹر بھی ہتھیار ڈال دیتا تو کہتا ہے امریکہ لے جاؤ، اور امریکہ پہنچتے پہنچتے امریکہ کا ڈاکٹر بولتا بینائی چلی گئی. آنکھ کے اندر جو قوت تھی دوبارہ لے آنا. ایک آرتھوپیڈک سرجن ہے، زندگی بھر اس کے اوپر اس کا ریسرچ کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی پیر کاٹنا پڑتا ہے. وائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم تام نہیں ہے، علم ناقص ہے. جی اس وجہ سے احاطے کا لفظ ہے، ولا یحیطون بشیء. علم جو دیا گیا ہے علم کے لیے احاطہ ہونا چاہیے، علم گھیرے ہوئے ہو اس کو. جب علم احاطہ کیے رہے گا تب آپ غلطی نہیں کر سکتے، اور علم اگر احاطہ نہ کیے ہوئے ہو، گھیرے ہوئے نہ ہو، تو ناقص علم ہے. تو اللہ فرما رہا ہے ایک تو میری دین ہے، 4 کتابیں پڑھ کر کے اللہ کا انکار کرتے بیٹھے. بولو احمق لوگ، تھوڑا سا علم مل گیا ہے، 4 کتابیں سائنسدانوں نے پڑھ لی تو اللہ کا انکار کرتے بیٹھ گئے. اللہ فرما رہا ہے جتنا علم تمہیں دیا گیا ہے وہ میری مشیت سے دیا گیا ہے، میں نے چاہا تو ملا ہے. اور جو تمہیں علم دیا گیا ہے معمولی علم تم کو دیا گیا ہے. کون تم؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے علم جو تمہارے پاس ہے میری دین ہے، اور دوسرے جو کچھ ملا ہے بہت تھوڑا تمہیں ملا ہے. جی علم کس کو کہتے ہیں یہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. واٹ از نالج؟ یو ڈونٹ نو. بالکل نہیں، بالکل نہیں، تم نہیں جانتے علم کیا ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس علم ہے، علم ناقص ہے. تو پہلے اللہ نے فرمایا میرا علم علم کامل، اور دنیا والوں کے پاس جو علم ہے ان کے پاس علم ناقص ہے. جی اب ظاہر ہے کہ جس کے پاس علم ناقص ہو وہ آپ کی کیا حاجت پوری کر سکتا ہے؟ جی آپ کی کیا حاجت پوری کر سکتا ہے؟
اس کے بعد ملک کا تذکرہ تو وہ مالک ہے، آگے ملک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ملک ہوتا ہے نا اس شے کو، انت تملک شیئا، کسی چیز کے آپ مالک ہیں. لیکن ملک کسے کہتے ہیں، ملک کسے کہتے ہیں؟ انت تملک من یملک، آپ مالک ہوں اس کے جو مالک ہے. یعنی مالک کا مالک اگر ہو تو آپ بادشاہ ہیں. یہ بادشاہت کتنی بڑی ہے، اللہ فرما رہا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال الکرسی موضع قدمین، رواہ الحاکم فی المستدرک. امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک الصحیحین میں ابن عباس سے روایت نقل کی کہ کرسی کس کو بولتے ہیں. بہت غور سے ہیں، بہت غور سے توحید کا بیان چل رہا ہے.